تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ خوبصورت ڈمپل کوئین، ٹھیک ہے یار چھاڑ دے جان، کہہ رہے ہیں کوئی رشتہ آئے گا۔ ہائے اللہ نے وہ یہ گانا ہوتا تھا نا، میں رنگیلا جی کو دیکھتی تھی تو میری ہنسی نکل جاتی تھی۔ پھر میں کام کرو گی؟ میں نے کہا جی بالکل کروں گی۔ بیلنے سے مارا، چمٹے سے مارا، چمچ سے مارا کہ تمہیں یہ نہیں کرنے دیا۔ آپ نے اپنے ایکس ہسبینڈ کو بیٹی سے ملنے کی اجازت بھی دی، بیٹی ملی آپ کی، بڑا اچھا لگا مجھے وہ پروگرام دیکھ کے اس ٹائم۔ لوگوں نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا تھا، نشو روک لو دیکھو جانے لگے ہیں، منانے میں جن کو زمانے لگے ہیں۔ لائنیں لگی ہوتی تھی، ہاں جی، آپ بھی کسی کے اوپر مر مٹی تھی۔ جو ہی شادی ہو اور بنے داماد پھر بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے بڑے سارے پروگرام دیکھے، بڑی پرسنالٹیز اس اسٹرانگ پلیٹ فارم کے اوپر دیکھی۔ آج جس پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات کروانے لگی ہوں، لیجنڈری اداکارہ، سپر ڈوپر فلمیں دیں اور لاجواب ان کی ایکٹنگ اور حسن جو ہے وہ اللہ نے ایسا دیا کہ باکمال ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے کو دل کرتا ہے۔ اور حسن کا راز کیا ہے؟ اتنی سپر ڈوپر فلموں میں کام کیا، سب تو سونیا ہے وے من مونیا، اتنا خوبصورت ہٹ گانا، اور انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی، میں کہتی ہوں لاجواب ہے۔ اور کوئی ایسا پروڈیوسر اور ہیرو نہیں ہوتے ہوں گے جو ان کے ساتھ کام نہ کرنا چاہتے ہوں۔ تو آج میرے ساتھ میڈم نشو جی موجود ہیں۔ اگر میں اپنے شو میں ان کو بلاتی تو بھرپور تالیوں کے ساتھ ہم ان کا استقبال کرتے، کیونکہ یہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ اور ان سے آج جانتے ہیں ان کی پیاری پیاری سی باتیں، اور ان کی جو فلمیں انہوں نے ہٹ فلمیں دی ان کے ڈائیلاگز اپنی مرضی سے بولیں گے، اور اتنا اچھا کلام انہوں نے لکھنؤ میں پڑھا اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں نے آپ کو جتنی یہ الفاظ تو میرے پاس کم پڑ گئے ان کی تعریفوں کے لیے، اور بھی اگر الفاظ ہوں تو وہ بھی کم ہوں گے۔ تو آئیے ان سے، آج انہوں نے بڑی عزت کی میری، اور میرے سے انسپائر ہوئی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے سے انسپائر ہوئیں، ہم ان سے انسپائر ہیں۔ میں ان کی اتنی بڑی فین ہوں، اور پچھلے 1 سال سے ملنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اللہ نے ملوا دیا ہے۔ آئیے ملتے ہیں میڈم نشو جی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عظمیٰ اسٹرانگ جی، آپ نے اتنا اسٹرانگ تعریف کی ہے میری کہ میں تو پریشان ہی ہو گئی ہوں کہ میں اس قابل نہیں جتنا آپ نے خوبصورت لفظوں سے مجھے نوازا ہے۔ اٹ از آل بلیسنگ آف اللہ۔ تو میری خوشی کی انتہا نہیں کہ آپ جیسی ایک مثالی خاتون میرا انٹرویو کریں گی۔ ماشاءاللہ آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس خوبصورتی کا راز ہے، ہمیشہ چہرے کے اوپر گلو رہی ہے، بچپن سے دیکھا اور آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہم بوڑھے ہو گئے لیکن آپ نہیں، آپ کہاں بوڑھی ہوئی ہیں، میں تو آپ اتنی پیاری ہیں اور اتنی سلم سمارٹ ہیں۔ تو بات ہے حسن کا راز جو ہوتا ہے نا، اٹ از آل بلیسنگ آف اللہ۔ آپ نیگیٹو سوچ کو ذہن میں نہ آنے دے، پازیٹیو وائبز آئیں گی آپ کے چہرے پہ پڑیں گی، تو اس کو آپ رکھیں اور اچھا سوچیں، اچھا کریں، اور کسی کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ ہاں کیا بات ہے جی۔ یہ بلا کی عنایتیں، یہ غضب کی مہربانی، جی یہ بلا کی عنایتیں، یہ غضب کی مہربانی، ہمارا حال بھی کیا پوچھا کسی غیر کی زبانی۔ او ہو کبھی ان سے مسکرانا، کبھی ہم سے بدگمانی، تیری یہ بھی مہربانی، تیری وہ بھی مہربانی۔ کیا بات ہے۔ فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں، ایک حقیقت صحیح فردوس میں حوروں کا وجود، حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اتنی پیاری بلقیس، بلقیس سے نشو تک کا سفر کیسے طے کیا؟ بلقیس کا قصہ آپ کو یاد ہوگا نا، جو ملکہ سبا کی شہزادی تھی، حضرت سلیمان نے ان کا تخت اٹھایا، تو میری دادی جان کو یہ قصہ یاد تھا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جو میری پہلی پوتی ہوگی اس کا نام میں بلقیس رکھوں گی، اور وہ ملکہ بنے گی۔ کیا بات ہے، کسی ملک کی ملکہ تو نہیں بنی، میں پرفارمنس کی، جذبات کی ملکہ بن گئی ہوں۔ تو میرے رب کا کرم ہے عثمیٰ جی، انسان کسی قابل نہیں ہوتا، اس کے اعمال، اس کی نیت، وہ چہرے کا حسن بن جاتے ہیں۔ آپ اتنی پیاری، اتنی معصوم چہرے والی،
कैसे एक छोटी सी यानी कि नन्ही सी परी फिल्मों में कैसे आ गई? फिल्मों में तो मुझे स्कूल टाइम में मुझे कास्ट किया एक ड्रामे में, मैं उस वक्त 7th क्लास में थी। अच्छा। तो लेकिन मुझसे ना बोला जाता था, बस मुझे रोना आता था, हर बात पे रो पड़ती थी, हर बात पे रो पड़ती थी। तो मुझे वो ड्रामा दिया गया और उससे उन्होंने कहा कि जो शमीम बाजी ने एक फिल्म में काम किया था, लाखों में एक, तो वो जो जैसे वो बोलती है ना, महमूद आप भी जोर से बोले जावेद, मेरी आवाज ही ना निकले। अच्छा। उन्होंने मुझे ड्रामे से कट कर दिया और कहा आप कभी अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। अच्छा। 7th क्लास के बाद मैं 8th और 9th क्लास में उन्होंने मेरे अंदर जोश और जज्बा भर गया था। 2 साल के कहते हैं अंदर। जी, फेलियर जो होता है उससे आप तरक्की की तरफ गामजन होती हैं अगर पॉजिटिव सोच है तो। यानी कि जख्मी घोड़ा और तेजी से भागता है, उस बेचारे को तकलीफ भी तो हो रही होती है ना अपने जख्म की। हाँ। तो जनाब मैंने 7th में जब ड्रामा किया तो सारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के स्कूल वहां पे जमा थे, तो हमारे स्कूल को फर्स्ट प्राइज मिला और वो ड्रामा था बांकी नार, उस पे मैंने टाइटल रोल किया। वाह। सड़के जान दिए बांकी या नारे नहीं? सड़के जान दिए मुटियारे नहीं। वो एक स्टूडेंट थी जो हमसे सीनियर थी, वो गा रही थी माइक पे और मैं खाली परफॉर्मेंस कर रही थी, बांकी नार घड़ा उठा के उधर जा रही है उधर जा रही है। अच्छा। तो वो एक डेप्लो सॉन्ग था। आपको पता है उस जमाने में वालिदैन जो है वो बेटियों को कितना घर में रखते थे? ये बहुत ज्यादा। मुझे 9th क्लास में बुर्का पहना दिया था। ठीक है। हाँ। एक्टिंग की तरफ कैसे आ गई? एक्टिंग कुछ की तरफ नहीं, मुझे किचन में जितनी चीजें थी ना वो बतौर वेपन यूज की मेरे पे। अच्छा। बेलने से मारा, चिमटे से मारा, चम्मच से मारा कि तुम्हें ये नहीं करने दे। जब आपने कहा हाँ कि आपने फिल्मों में जाना है। और कह रही थी कि अगर तू ज्यादा आएगी तो तेरा चेहरा जला देंगे हम। अच्छा। हाँ, इतना खूबसूरत चेहरा। फिर भी नहीं मैं बाज आई। फिर क्योंकि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिसकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। एक मेरा एम था, मेरी नादानी थी, मेरी खुशी थी, मेरा पैशन था। ठीक है। उसमें मैं उस टाइम टीन एज में थे आप? टीन एज में थी। ठीक है। आगे पहली फिल्म कौन सी थी? वो हम आए लाहौर से, गुजरात से लाहौर फिल्म देखने, हमारे कुछ रिलेटिव्स थे तो शूटिंग देखने आए, तो वहां इकबाल शहजाद साहब थे। अच्छा। उन्होंने कहा कितनी प्यारी बच्ची है, सबके सामने कहा ये फिल्म में काम करोगी? मैंने कहा जी बिल्कुल करूंगी। अम्मी ने कहा चुटकी काटी और कहो चलो गाड़ी में। फिर मेरी पिटाई हुई दोबारा। फिर उस पिटाई ने मुझे और मोटिवेट किया। ठीक है। मैंने कहा मैं करूंगी। तो उन्होंने फिर बुलाया, कहा हमारे बच्चों की तरह है, उनकी मिसेज भी साथ थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई खराब चीज देखें तो आप हमें बता दें, हम चलती फिल्म में कट कर देंगे। ठीक है। तो फिर मैं बाजी फिल्म में कास्ट हुई। क्या बात। बतौर हीरोइन आपको लिया गया? नहीं, थर्ड रोल था। अच्छा। मोहम्मद अली साहब की बहन का रोल उन्होंने मुझे दिया और कहा कि तुम अगर मेहनत करोगी तो तुम्हें हीरोइन बना देंगे। ठीक है। आपने फिर वो रोल ऐसा निभाया, मेहनत की। फिर काजी अब्दुल गफार के लैला के खतूत थे, उसको पढ़ने के लिए दिया गया। मेरे डांस की रिहर्सल करवाई, पढ़ने की, डायलॉग डिलीवरी की, मेकअप की, मिसेस इकबाल शहजाद ने ना, उनकी बेगम ने। तो वो प्रिंसिपल थी कॉलेज की, तो उन्हें बहुत नॉलेज था। फिर उन्होंने मेरी ग्रूमिंग की। आपने माशाल्लाह पाकिस्तान को इतनी सुपर डुपर फिल्में दी। ठीक है। पाकिस्तान का एसेट है। जी। आपके बगैर मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीट नहीं। और भी बहुत सी आर्टिस्ट थी। बड़े अच्छे एक्टर। हाँ जी। अगर लेजेंडरी की बात की जाए तो हमारे सामने आप। थैंक यू सो मच फॉर एडमायरिंग मी। थैंक्स अ लॉट। जब आपने उस गाने में परफॉर्मेंस दी अपनी, सब तो सोनिया, क्या फीलिंग्स थी? उस वक्त था बचपना। दैट वाज माय सेकंड मूवी। अच्छा। क्योंकि बाजी की शूटिंग भी चल रही थी, उसकी भी चल रही थी। ठीक है। और इकबाल शहजाद साहब ने कहा कि भाई इस शर्त पे, हम रंगीले को कहा कि हम इस शर्त पे ये आर्टिस्ट देंगे कि आपने फिल्म पहले रिलीज नहीं करी। ठीक है। ऑब्वियसली वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे, डेब्यू फिल्म तो मेरी बाजी ही थी। जी। तो उन्होंने कहा, तो जब ये गाना होता था ना, मैं रंगीला जी को देखती थी तो मेरी हंसी निकल जाती थी। फिर मुझे डांट पड़ती थी कि सीरियसली करो। हाँ। फिर वो रातों को शूटिंग करते थे, 2 बजे 4 बजे, उस वक्त नहीं हंसी आती थी। अच्छा। फिर रोना आता था। ठीक है। तो आपने फिर वो गाना किया गाना, और आज तक वो गाना हरा भरा हिट गया। हिट।
बड़ी फिल्मों में आपने काम किया, कोई ऐसा डायलॉग जो बोलते वक्त आप जो है रो पड़ी हूँ रियल में? एक तो होता है ना वो आंसू वैसे आते हैं, आप अंदर से रोई हूँ। जी, वो ऐसा था कि ये अमन फिल्म थी, कश्मीरी मुजाहिदा का रोल मैंने किया था। अच्छा। उसमें वो मतलब इसकी ये जो हीरोइन है शादी हो जाती है, तो डोगरे उन्हें कहते हैं अपने उसमें बेसमेंट में बाप के साथ वो होती है, तो कहते हैं कि बुढ़े इस लड़की से कहो कि वतन का राज उगले। अच्छा। तो मैं कहती हूँ कि बाबा अब तुम अपनी वही सुई निकालो जिससे कश्मीर की सुहागनों की चादरों पे फूल काढ़ा करते थे, और मेरे होंठों पे वही फूल बना दो, मेरे होंठ सी दो बाबा, मैं ताकि वतन का राज ना उगले, और मेरी जबान काट दो, जबान से खून टपकेगा, वतन का राज नहीं, बाबा मेरी जबान काट दो, मेरी जबान काट दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने सारे हीरोज के साथ आपने काम किया, एक से बढ़कर एक, यानी कि कोई भी हम नहीं कहेंगे कि फलां कम है ये फलां। और एक बड़ी अहम बात है कि बहुत सारे हीरोज की जाती प्रोडक्शन में काम किया। जी बिल्कुल, वो चाहते थे कि आप वहीद मुराद की जाल, नदीम की मिट्टी के पुतले, कमाल की 3 फिल्में, अजदियां कुड़ियां, रूप बहरूप, इंसान और गधा, रंगीला की रंगीला और कुबड़ा आशिक, और कबीर खान की आंखों के तारे और रोशनी, ये और मतलब यही सुपरस्टार थे। अली भाई की मिसेस खुद हीरोइन थी उस वक्त वो, तो और बहुत सारे जितने भी हीरोज ने फिल्में बनाई उन्होंने मुझे ही हीरोइन सेलेक्ट किया अपने साथ। क्या बात है, इतने सारे हीरोज के साथ काम किया। वहीद मुराद साहब आज हमारे साथ नहीं, चॉकलेट हीरो उनको कहा जाता है, उनके साथ आपने बड़ा काम किया है जी। कैसे इंसान थे वो हीरो से हटके? ही वॉज अमेजिंग पर्सनैलिटी, बड़ा अच्छा हीरो, बहुत लविंग, बहुत प्यार करने वाला और काम को समझने वाला। मतलब काम में वो ऐसा माहौल बनाता था, एक मतलब स्टार था और रोमांटिक हीरो था, वो ऐसा रोमांस को इतना मतलब माहौल को क्रिएट करता था ना, रोमांटिक माहौल बनाते था, शरारती, रोमांटिक, हंसने वाला, अमेजिंग। तो हीरोइन को अपने उस रंग में रंग लेता था जो सीन की डिमांड होती थी। अच्छा जी। अच्छा, आपने जब माशाल्लाह से इतनी सारी फिल्मों में काम किया, आप स्टार बन गई, फैन फॉलोइंग जो है वो, जब फैन मिलते थे तो उस जमाने में क्या रिएक्शन होता था? सोशल मीडिया तो था नहीं जी, उसमें था प्रिंट मीडिया, हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बिल्कुल। तो प्रिंट मीडिया में पेपर्स में वो अच्छी बुरी बातें छपती थी, तौबा इस्तग़फ़ार, घरों के घर उजड़ जाते थे प्रिंट मीडिया की वजह से। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, यानी चैनल्स पे जाना, मुख्तलिफ शोज करने, उस पे वो, उसमें फिर हम जो कहते थे वही वो दिखाया जाता था। क्या बात है आपकी। कहाँ देखती हैं आज आप अपने आप को? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल इन माई लाइफ। खुदा ने मुझे हर नेमत से नवाजा है, तंदुरुस्ती जैसी अच्छी नेमत दी है। अल्लाह ताला ने अपने से मोहब्बत का तोहफा दिया है, ये बहुत बड़ा तोहफा है माशाल्लाह। ठीक है। लोग इतनी खवातीन आपको देख रही होंगी जो आपसे बड़ी भी हैं, आपसे छोटी, आपकी एज की भी, तो वो जानना चाहेंगी कि एक तो दुरूद पाक आपने बताया, कोई डाइट भी ऐसी खाती है कि वो भी आपकी तरह ग्लोइंग नजर आए? डाइट मैं बिल्कुल सादा खाती हूँ, थोड़ी खाती हूँ। अच्छा। अगर हम अपने दीन की जो बताई गई है कि तिब्बे नबवी में बहुत सारी चीजें हैं जी। और भूख रख कर खाया जाए, ये हदीस है, हजूर पाक ने कहा है भूख रख के खाओ। इन सब चीजों को फॉलो करती हूँ। बहुत ज्यादा पानी पिए, पॉजिटिव सोच रखें, और नट्स खाती हूँ मैं सुबह। वाइट ओट्स में ना, दलिए में जो जौ का दलिया होता है, वो नट्स खाती हूँ, और एक उबला अंडा, एक टोस्ट, उसको बटर जरूर लगा होता है जी, बटर में वो गरम क्रिस्पी किया होता है, और एक कप चाय। सुन ले डाइट की आप, ठीक है। उसके बाद 11 बजे मैं थोड़ा सा फ्रूट खाती हूँ। उसके बाद मैं कोई फाका नहीं किया। अच्छा। फाका कर करके मैं बीमार हुई, फिर मैंने ना ये नहीं कि खाना खाओ ही ना, नहीं, बिल्कुल
10-11 بجے فروٹ کھاتی ہوں, پھر 1 بجے ایک پھلکا جو بھی سالن بنا ہوتا ہے وہ, 4 بجے چائے, کبھی کوئی ایک آدھ بسکٹ لے لیا کبھی نہیں, اور 7 بجے کھانا مغرب کے فوراً بعد. جی, اس کے بعد آپ کچھ نہیں کھاتے؟ کچھ نہیں کھاتی. ماشاءاللہ, یہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. جی ٹھیک ہے. اور صبح جلدی سوتی ہوں اور جلدی اٹھتی ہوں, کہتے ہیں نا ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز بالکل میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. تو وہ صبح اٹھ کے تہجد کبھی کبھی نہیں ہاتھ آتی, نکل جاتی ہے تو پھر بہت میں ریگریٹ ہوتا ہے. تو فجر کے ٹائم اٹھ کے فجر پڑھ کے پھر مجھے 1-1.5 گھنٹے کے بعد کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے جی. اچھا. کیونکہ 7 بجے کا کھایا ہوتا ہے. پھر میں اپنی شینا میٹ سے کہتی ہوں, شینا اٹھی ہوئی ہو, میرے کمرے میں سوتی ہے. اچھا. اٹھی ہوئی ہو؟ جی باجی. میں کیا پھر لیا کچھ کھائیے پیے تم بھی. اچھا. تو بس پھر اس طرح اچھا وقت گزر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ شاعری جو اندر سے آمد ہوئی, یہ کب سے شوق ہوا اور کب سے لکھنا شروع کیا؟ یہ میں بچپن سے ہی تھا, مجھے شوق تھا. پھر میری شادی تسلیم فاضلی جو ہمارے ٹاپ کلاس سانگ رائٹر اور شاعر تھے, ایک شاعر فیملی سے ہی بلانگ کرتے تھے. پھر ان کی صحبت میں رہ کے مجھے دل چاہا کہ میں بھی اچھے شعر پڑھوں. پھر میں نے لکھنا شروع کیا. تو میں نے لکھنؤ میں جا کر 2015 میں وہ لکھنؤ میں سار کانفرنس تھی. اچھا. 7-8 کنٹریز کے لوگ آئے ہوئے تھے, اور پھر وہاں پہ اپنا کلام پڑھا اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور بڑا اپریشیٹ ہوا. کون سا کلام؟ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. جی, وہ جاننا چاہیں ساری آڈینس جو ہے. جی, وہ یہ غزل میں زیادہ تر یہی پڑھتی ہوں. ویسے تو اور بھی کرونا کے بارے میں بھی لکھا میں نے. جی, کرونا کے لیے بھی لکھا تھا. ٹھیک ہے. وہ یہ غزل بڑی اپریشیٹ ہوئی تھی جو وہاں پڑھی تھی کہ جدائی کے موسم ستانے لگے ہیں, وہ پھر ٹوٹ کر یاد آنے لگے ہیں. کیا بات ہے. تخیل کی پرواز کو کیسے روکوں, وہ گویا میرے گھر پھر آنے لگے ہیں. کیا بات ہے. میرے سامنے بیٹھ کر چپکے چپکے وہ ماضی کے قصے سنانے لگے ہیں. میں بکھری ہوئی تھی میں پھر جی اٹھی ہوں, وہ پھر مجھ کو سپنے دکھانے لگے ہیں. بپا حشر محفل میں ہونے لگا ہے, وہ ہر سمت جلوے لٹانے لگے ہیں. نشو روک لو دیکھو جانے لگے ہیں, منانے میں جن کو زمانے لگے ہیں. کیا بات ہے. ماشاءاللہ, آپ کے اوپر تو بڑے اس ٹائم لوگ مرتے ہوں گے, کوئی ایسا کریزی. اس وقت مرتے ہوں گے؟ آپ بھی مرتے ہیں. What are you talking? ہاں, اس ٹائم تو بہت مرتے ہوں گے. اب تو لائنیں لگی ہوئی ہیں, تو کچھ سوچ لیں اپنے بارے میں بھی. آپ سے مشورہ کروں گی, آپ نیک خاتون ہیں تو جو مجھے آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی. تنہائی تو میں کاٹ ہی رہی ہوں نا. بالکل. بچیاں اپنے اپنے گھر میں ہیں, ماشاءاللہ, بچہ بزی رہتا ہے, میں اور میری تنہائی, اور بس. نہیں تو اگر کوئی جھانکنے کی کوشش کرے, بڑے دنیا کر رہی ہوگی, تو کسی کو چانس دے نا. پتہ ہے جو جہاں سے جھانکتے ہیں نا وہ بڑی جگہ کمپیکٹ ہے. ہاں. اچھا. اس میں کسی کا ہاتھ نہیں جا سکتا. بالکل. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے کہ جو میرے رب کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا. اور میں یہ ہے کہ کوئی سنسیئر ہو, تنگ نہ کرے, پریشان نہ کرے, فراڈیا نہ ہو. ہاں بالکل, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے. فراڈ اور چیز ہے, فراڈیا تھوڑا دل ہی لٹ کے لے جائے. نہیں, دل تے نہیں لٹیا جاندہ, دل لٹے گا تے اپنا بھی تے لٹائے گا نا. بالکل. اس زمانے میں مطلب ہاں لائنیں لگی ہوتی تھی. ہاں جی. آپ بھی کسی کے اوپر مر مٹی تھی؟ بالکل نہیں, یہ میرا اصول, یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. کیا بات ہے کہ ہم کسی پہ مر مٹے. نہیں نہیں نہیں, یہ عورت کی شان کے خلاف ہے. ایک اندر ایسی کوئین ہے جو کہتی ہے کہ نہیں, جو آئے میرے پیچھے ہی آئے. ڈمپل کوئین. ڈمپل کوئین کا خطاب بھی آپ کو ملا ہے ماشاءاللہ سے. اب بھی بڑے گہرے پڑھتے ہیں, اس ٹائم گہرے گڈھے پڑھتے ہوں گے, ایسے لوگ کہتے ہیں. کوئی فنی لکھا ہے کبھی؟ فنی, ہاں جی, فنی یہ ریمبو اور میں جا رہے تھے ہم ٹی وی, ہم چینل کا ہاں شو کرنے. تو وہاں پہ یہ کانسیپٹ تھا کہ ساس اور داماد, ادھر سے سعود اور ان کی ساس آئی تھی, ادھر سے میں اور ریمبو. تو میں نے جہاز میں بیٹھ کے لکھا. میں نے کہا مجھے شاعرہ کہتے ہیں, اگر میں نہ لکھوں گی تو میری بےزتی ہو جائے گی. اچھا. وہ اٹ از کوائٹ ڈفرینٹ کانسیپٹ. یہ تھا کہ نیچی نظریں اور پھول سا لہجہ,
اچھا ہوتا ہے نا, نئے نئے لڑکے جب آتے ہیں تو یوں کر کے میں شرمیلے شرمیلے سے, نیچی نظریں اور پھول سا لہجہ, ہر خطا سے یہ پاک ہوتے ہیں. اچھا, جو ہی شادی ہو اور بنے داماد پھر بہت خوفناک ہوتے ہیں. اپنے ایکس ہسبینڈ کو بیٹی سے ملنے کی اجازت بھی دی, بیٹی ملی آپ کی, بڑا اچھا لگا مجھے وہ پروگرام دیکھ کے. اس ٹائم لوگوں نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا تھا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کرٹیسائز اس لیے کیا کہ وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ دے دیا, وہ گھر کی بات تھی, وہ گھر میں رہنی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک ہے, جب سوشل میڈیا پہ آ گیا لوگ ریزنز تو پوچھتے ہیں نا, پھر ریزن بتانے لگی تو پھر ہماری لڑائی ہو گئی ہے نا. ہاں, حالانکہ وہ پوزیٹیو تھا, آپ نے بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ سے کیا. میں نے اجازت دی ملنے کی, میں نے کہا میرا تو رشتہ نہیں ہے, لیکن بیٹی کا تو ہے, میرا رشتہ تو اب آئے گا. تو اس کا تو رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا, تو یہ جا کے ملے, میں نے خود اجازت دی, لیکن وہ مطلب چھوڑو پر دنیا چھوڑ دیا, آپ جو حکم کریں گی وہی ہوگا. دیکھیں جی, اگر کوئی اس پروگرام سے, آپ کو پتا اتنا پوزیٹیو لوگ ہیں, میری آڈینس بڑی پڑھی لکھی اور پوزیٹیو. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ نشو جی آپ کے سامنے, نشو میڈم جی اتنی خوبصورت ڈمپل کوئین, ٹھیک ہے, یار چھاڑ دے, کہہ رہے ہیں کوئی رشتہ آئے گا. ہائے اللہ نہیں, وہ مذاق یار, میں نے تو پروگرام میں ایک تھرل پیدا کرنے کے لیے یہ میں بھی مذاق ہی کر رہی ہوں, میں بھی سیریس نہیں ہوں, میں مذاق کر رہی. تجھے کوئی آ گیا پھر میرا پانی بڑھنا آ گیا. اوہ گڈ, اسٹرانگ عظما, اسٹرانگ عظما. اچھا, کیا پیغام ہے جی؟ میں کہتی ہوں کہ اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. بالکل. جو ہوتا ہے نا فالکن, اس کو کیا کہتے ہیں, شاہین کہتے ہیں, شاہین اڑتا جاتا ہے, اس کی نظریں آسمان پہ ہوتی ہیں, اور اس کے ارد گرد جو ہوتے ہیں نا پرندوں سے اوپر چلا جاتا ہے, لیکن کوا اس کی کمر پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ کوے کو اڑا نہیں سکتا. تو وہ اس نے علاج ڈھونڈا, اتنی ہائٹ پہ چلا جاتا ہے کہ وہاں ہائٹ پہ جا کے آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے, تو کوا خود ہی گر کے ختم ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. تو اس طرح کرنا چاہیے, جتنی مخالفت ہو اپنے کام پہ فوکس رکھیں نئی جنریشن کے لیے. یہ نہیں کرنا کہ او کی کر رہا ہے, ادھر کی ہو رہا ہے, اپنے کام پہ فوکس رکھیں, گول سیٹ کریں, پھر اس کو اچیو کریں اور کامیابی حاصل کریں. انشاءاللہ ایک شعر کے ساتھ اختتام کریں گے ہم. عرض کیا ہے, وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. جی تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ٹائم دیا, اتنا آپ کا یہ قیمتی ٹائم تھا, کیونکہ اس دور میں جو ٹائم ہے وہ بہت قیمتی, لیکن آپ اس سے زیادہ قیمتی ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا ونس اگین. تھینکس جی. یہ تھی, ہاں جی, یہ تھی ہماری نشو میڈم جی, جنہوں نے بلقیس سے نشو کا جو سفر ہے بڑا پوزیٹیولی طے کیا, اور آج ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دبنگ خاتون ہمارے سامنے بیٹھی, اور جو آپ کو میسج دے کے گئی ہیں کہ ادھر ادھر جھانکنے سے بہتر ہے اپنے گول کے اوپر جو ہے آپ نظریں جمائیں. زندگی میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی جب آپ نیگیٹو چیزوں سے نکل کر پوزیٹیو سوچیں گے, اور سب کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے, اور اپنے کام پہ فوکس کریں گے, تو رب آپ کی مدد ضرور کرے گا. آپ کمنٹ سیکشن آپ کا ہے, اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو فنی تھوڑا کیسے لگا. تھینک یو سو مچ, دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.